جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل بہشتی زیور حصہ اول نمازوں کی شرطوں کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، اسی کے ذیل میں ایک عنوان آتا ہے نیت کا ہونا۔ نمبر 4 نیت کا ہونا، اس کی تفصیل نیچے مسائل میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد مسئلہ، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں جب اتنا سوچ لے کہ میں آج کی ظہر کے فرض پڑھتا ہوں اور اگر سنت پڑھتا ہو تو یہ سوچ لے کہ ظہر کی سنت پڑھتا ہوں، بس اتنا خیال کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ جو لمبی چوڑی نیت لوگوں میں مشہور ہے، اس کا کہنا کچھ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا برا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تکبیر تحریمہ کہنے میں دیر کرتے ہیں جبکہ امام تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ مردوں کا عام طور پر واسطہ پڑتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، عورتوں کا بہت کم ایسا موقع آتا ہے۔ تو مردوں میں عام طور پر ہم نے دیہاتوں میں خاص طور پر یوں دیکھا، جو بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ نیت کرتے ہیں بڑی لمبی چوڑی مطلب نیت کی تیس نماز دی، نماز پڑھنی واسطے اللہ تعالیٰ دے، منہ قبلہ شریف، پیچھے امام دے، 4 تکبیر فلانے پتہ نہیں کیا فرض اللہ تعالیٰ دے، سنت رسول پاک دے تھے، وہ نہ اتنی لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں، اتنے میں امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھ چکے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور ان کی تکبیر تحریمہ گئی۔ تکبیر اولا کی جو تکبیر اولا کا جو سب سے زیادہ ثواب والا جو کی صورت ہے کہ پہلی تکبیر سے نماز شروع کی جائے، وہ فوت ہو جاتی ہے، ثواب سے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بس یہ دل میں ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں یا کون سی نماز پڑھ رہی ہوں، بس یہی نماز کی نیت ہے۔ یعنی اچانک سے کوئی اگر آپ کا بازو ہلا کر آپ سے پوچھے بھائی کیا پڑھ رہے ہو تم، کون سی نماز پڑھ رہے ہو، تو فوراً آپ کے ذہن میں ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، بس اتنا یہی نیت ہے۔ مسئلہ، اگر زبان سے نیت کہنا چاہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہے، نیت کرتا ہوں آج کے ظہر کے فرض کی، اللہ اکبر، یا نیت کرتا ہوں ظہر کی سنتوں کی، اللہ اکبر، یہ نیت کافی ہے۔ باقی اس کے علاوہ منہ طرف کانا کعبہ شریف، پیچھے امام، یہ وہ سارا چکر، وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کہنے کی۔ مسئلہ، اگر دل میں تو یہی خیال کرتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن ظہر کی جگہ زبان سے عصر کا وقت نکل گیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ ہاں جی، نیت کا تعلق دل سے ہے، جس طرح ہر عضو کا اپنا اپنا فعل ہوتا ہے، نیت دل کا فعل ہے، زبان کا فعل نہیں ہے نیت کرنا۔ اس لیے زبان سے اگر کوئی خطا ہو بھی گئی اس کا کوئی اعتبار نہیں، دل میں اگر ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے۔ مسئلہ، اگر بھولے سے اگر دل میں تو یہی خیال کرتا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن ظہر کی جگہ زبان سے عصر کا وقت نکل گیا تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اگلا مسئلہ، اگر بھولے سے 4 رکعت کی جگہ 6 رکعت یا 3 رکعت زبان سے نکل جائے تو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ جی، دل میں ٹھیک ہے کہ میں کتنے رکعتیں پڑھ رہا ہوں، لیکن زبان سے غلطی سے 3 رکعت نکل گیا، اور پھر خیال نماز شروع کرنے کے بعد خیال ہے میں نے تو زبان سے یہ کہہ دیا، تو زبان سے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب پہلے سے پتہ ہے کہ بھئی کتنی رکعتیں پڑھنی ہے تو وہی جو دل میں ہے وہ اسی کے مطابق نماز درست ہو جائے گی۔ مسئلہ، بعض علماء کے نزدیک فرض اور واجب کے سوا سنت اور نفل اور تراویح کی نماز میں فقط اتنی نیت کر لینا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سنت ہونے اور نفل ہونے کی کچھ نیت نہیں کی تب بھی درست ہے، مگر راجح یہ ہے کہ ہر ایک کو خاص کر کے نیت کرے۔ جی، بعض علماء اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ جو فرضوں کے علاوہ ہے، فرض اور واجب کے سوا سنت ہیں، نوافل ہیں، تراویح ہے، انہیں صرف اتنی نیت ہونا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس وہ جس وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ آٹومیٹک اس کی سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ مثلا ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں سنت پڑھنی ہے، اس میں سنت اس نے نہیں بھی نیت کی، بس یوں کہا کہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، تو وہ 4 رکعتیں خود بخود سنت ہو جائیں گی۔ لیکن بہتر اور راجح یہ ہے کہ جو سنتیں ہیں ان کو الگ سے جو ہے نا وہ ان کی نیت کرے، دل میں ان کی تعین کر لے،
اور فرضوں کی الگ سے اور نفلوں کی الگ سے۔ مسئلہ، اگر کئی نمازیں قضا ہو گئیں، ابھی یہ بہت ہی اہم مسائل 2-3 شروع ہو رہے ہیں قضا نمازوں کے بارے میں، جس پر ہم سب نے اپنی زندگی پر اپنی نگاہ ڈال کر، نظر ڈال کر عمل کرنا ہے اور ان کو قضا نمازوں کو مکمل کرنا ہے، ان کے بارے میں مسائل آ رہے ہیں۔ اگر کئی نمازیں قضا ہو گئیں اور قضا پڑھنے کا ارادہ کیا تو وقت مقرر کر کے نیت کرے، یعنی نیت کرے کہ میں فجر کے فرض کی قضا پڑھتا ہوں۔ اگر ظہر کی قضا پڑھنا ہو تو یوں نیت کرے کہ ظہر کے فرض کی قضا پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جس وقت کی قضا پڑھنی ہو خاص اسی کی نیت کرنا چاہیے۔ اگر فقط اتنی نیت کر لی کہ میں قضا نماز پڑھتا ہوں اور خاص اس وقت کی نیت نہیں کی تو قضا صحیح نہ ہوگی، پھر سے پڑھنا پڑے گی۔ جی، یعنی فجر کی 2 دن کی نمازیں رہ گئی ہیں، فجر 2 دن نہیں پڑھ سکا، اب خالی بعد میں جو قضا کر رہا صرف اتنی نیت کی کہ میں فجر کی قضا نماز پڑھ رہا ہوں، ان دونوں دنوں میں سے کسی ایک کی تعیین نہیں کی تو وہ قضا نماز درست ہی نہیں ہوئی، اب وہ دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ یہ معاملہ ہے کم نمازوں کا جو یاد آ سکتی ہیں کہ بھی میری فلاں دن میں نماز قضا ہوئی تھی اور فلاں موقع پر سفر تھا یا کوئی ایسا موقع تھا میں نماز نہیں پڑھ سکا تھا، تو یہ جو نمازیں یاد ہیں ان کے بارے میں یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اگلا مسئلہ بھی تقریباً اسی کے بارے میں ہے۔ یعنی مسئلہ، اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنا چاہیے، جیسے کسی کی اتوار، پیر، منگل اور بدھ 4 دن کی نمازیں جاتی رہیں تو اب فقط اتنی نیت کرنا کہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں درست نہیں، بلکہ یوں نیت کرے کہ اتوار کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں، پھر ظہر پڑھتے وقت کہے کہ اتوار کی ظہر کی قضا پڑھتا ہوں، اسی طرح کہتا جائے۔ اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا ہوں تو مہینے اور سال کا بھی نام لے اور کہے کہ فلاں سال کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں، یعنی اس کو پتا ہے کہ میں نے ان سالوں میں ان دنوں میں کوئی نماز پڑھی ہی نہیں ہے، پھر ترتیب سے جو ہے نا وہ ان کو ادا کرنا شروع کر دے تو اس کی نمازیں اس طرح قضا ہوتی جائیں گی، یعنی قضا سے ادا ہوتی جائیں گی۔ کہ فلاں سال کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں، بغیر اس طرح نیت کیے قضا صحیح نہیں ہوتی۔ جی، آگے ہے اصلی مسئلہ تو یہی ہے، یعنی دن کا سال کا جو ہے نا وہ تعین کرنا، یہ اصل مسئلہ ہے، لیکن اس میں جو آسانی اور گنجائش علماء نے نکالی ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اصلی مسئلہ تو یہی ہے، لیکن اگر کسی نے دن اور تاریخ کی تعین کے بغیر قضا نمازیں پڑھ لیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اعادہ آسان ہو، یعنی بھی تھوڑی پڑھی ہیں تو دہرا لے، یعنی ان کو دہرا لے گا، اور اگر دشوار ہے تو وہی نمازیں کافی ہوں گی، یعنی اگر کئی نمازیں پڑھ چکا ہے، کئی مہینوں کی نمازیں پڑھ چکا ہے، پھر مسئلہ معلوم ہوا یوں تو نماز ہی نہیں ہوتی، پھر یہ ہے کہ اب ان کو دوبارہ لوٹانا دشوار ہے، تو اب جو ہے نا وہ ان کی جو ہو چکی وہ ہو چکی، اب آئندہ جو ہے نا اس کی درست مسئلے کے مطابق ادا کرے۔ یا کوئی ضعیف ہے، بڑی عمر کے بزرگ ہیں، انہوں نے نمازیں بس قضا، انہوں نے اندازہ لگایا کہ میری زندگی میں تقریباً جو ہے نا وہ ملا جلا کر 5 یا 6 سال یا 10 سال میری زندگی کا حصہ بنتا ہے جس میں میں نمازیں ادا نہیں کی، اور روزانہ کی 5 نمازوں کے حساب سے اتنی نمازیں بنتی ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے ٹوٹل موٹل کرتے کرتے یہ اندازہ لگایا کہ میری زندگی کی 500 نمازیں رہتی ہیں، یہ 5000 نمازیں رہتی ہیں فجر کی اور 5000 ظہر کی، اتنی نمازیں بنتی ہیں، انہوں نے وہ اسی اندازے سے وہ ساری پڑھ دیں بغیر تعین، بغیر کچھ ایسی نیت کے، بعد میں پتہ چلا اب وہ ان کے لیے دشواری ہے دوبارہ سے پڑھنا، تو اب اس میں گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ اب دوبارہ نہ پڑھیں، بس توبہ استغفار کر کے جو آئندہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو مسئلے کے مطابق ان کو ادا کریں۔ اس میں ایک اور گنجائش اگلے مسئلے میں آ رہی ہے، اگر کسی کو دن، تاریخ، مہینہ، سال کچھ یاد نہ ہو تو یوں نیت کرے، یعنی یہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دن میں 1 نماز پڑھ لی، پھر کبھی 2 پڑھ لیں، کبھی 5 پڑھ لیں، تو اب وہ اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا یار فلاں دن میں نے یہ ساری نمازیں پڑھی تھیں یا نہیں، فلاں دن میں نے پتہ نہیں کون سے پڑھ لی تھی، اب اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تاریخ، دن، مہینہ کچھ یاد نہیں ہے اس کو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کی زندگی میں نمازیں بہت سی قضا ہوئی ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا مسئلے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں۔ اگر کسی کو دن، تاریخ، مہینہ، سال کچھ یاد نہ ہو تو یوں نیت کرے کہ فجر کی نمازیں جتنی میرے ذمہ قضا ہیں ان میں سے جو سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں، تو ظاہری بات ہے جب سب سے اول کہے گا تو خود بخود اس کی زندگی میں جو سب سے اول ہے وہ متعین ہو جائے گی،
تو یہ متعین کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ یا ظہر کی جتنی نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں ان سب میں سے جو سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں۔ اسی طرح نیت کر کے برابر قضا پڑھتا رہے ہر دفعہ میں، یعنی سب سے پہلے یا اللہ جو فرض نماز قضا تھی اس کی قضا پڑھتا ہوں، وہ جو جب وہ پڑھ لے گا وہ قضا سے ادا ہو جائے گی، وہ ذمے سے اتر جائے گی، اب اگلی نماز اس کے ذمے میں ہوگی۔ جب اس کو بھی کہے گا کہ جو سب سے پہلی میری زندگی میں قضا اس کی ادا کر رہا ہوں، تو پڑھتے ہی وہ جو پہلی نماز تھی اب وہ بھی ذمے سے اتر گئی، اب اس سے آگے والی پہلی ہو گئی، تو یوں کر کے جتنی نمازیں پڑھتا جائے گا وہ ذمے سے اترتی جائیں گی، اور اس کے بعد والی نمازیں اس کے ذمے میں آتی جائیں گی، اور وہی جو بعد والی نماز ہے وہ پہلی نماز ہوگی، اس لیے پہلی کہنے سے وہ متعین ہو جائے گی۔ اور یہی مسئلہ یہ ہے کہ آخر میں یہی پہلی نماز کہنے کے بجائے آخری نماز بھی کہہ سکتا ہے، یعنی یا تو ابتدا سے شروع کرے یا انتہا سے پیچھے کی طرف آ جائے، اس کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں۔ اسی طرح نیت کر کے برابر قضا پڑھتا رہے، جب دل گواہی دے دے کہ اب سب نمازیں جتنی جاتی رہی تھیں سب کی قضا پڑھ چکا ہوں، تو قضا پڑھنا چھوڑ دے۔ جب دل مان جائے کہ بس اب میری زندگی میں جو قضا نمازیں تھیں وہ پڑھ چکا ہوں، اب بس چھوڑ دے، وہ پھر صاحب ترتیب بن جائے گا۔ صاحب ترتیب کی کیا تفصیل ہے وہ آگے جو ہے نا وہ نماز کے باب میں آئے گی۔ مسئلہ مقتدی کو اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی شرط ہے، یعنی مقتدی اگر امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کے دل میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں کسی امام کے پیچھے کھڑا ہوں، امام کی نیت کرنا شرط ہے۔ مسئلہ امام کو صرف اپنی نماز کی نیت کرنا شرط ہے، امامت کی نیت کرنا شرط نہیں۔ جی جو امام نماز پڑھاتے ہیں ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کی نیت کریں کہ بھئی میں امام بھی ہوں، یعنی امام ہونے کی نیت بھی کرے، تو کہتے ہیں کہ امام کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنی نماز کی نیت کرے گا اور نماز پڑھا دے گا، پھر بھی نماز ہو جائے گی مردوں کی۔ آگے آ رہا ہے البتہ اگر کوئی عورت اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے اور مردوں کے برابر کھڑی ہو اور نماز جنازہ اور جمعہ اور عیدین کی نہ ہو، یعنی عام نماز ہو جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، وہ ان نمازوں میں سے کوئی نماز ہو، تو اس کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے اس کی امامت کی نیت کرنا شرط ہے۔ جی عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے امام کے پیچھے تو امام کو پتہ ہونا چاہیے اور امام ان کی نیت کرے، اگر پتہ نہیں بھی ہے تو اس کو امکان ہو کہ شاید کہیں اوپر والی مسجد مثلاً ایسی ہے کہ جہاں پر عورتوں کے عام آنے کی اجازت ہے، اوپر والے پورشن میں یا کسی ایسی جگہ پر خواتین بھی ہوں گی تو وہ ان کی نیت کر لے، ہوں گی تو ان کی نماز ہو جائے گی، اگر نہ بھی ہوئیں تو اس کی نیت کرنے سے کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوگا، فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے جہاں پر جس امام کے پیچھے خواتین بھی نماز پڑھتی رہتی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ہر نماز میں ان کی نیت بھی کر لیا کرے۔ اور اگر مردوں کے برابر نہ کھڑی ہو یا نماز جنازہ یا جمعہ یا عیدین کی ہو تو پھر شرط نہیں۔ جی مردوں کے برابر کھڑی نہیں ہے، پیچھے کھڑی ہے، پھر امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کی نیت کرے مستقل علیحدہ طور پہ۔ اسی طرح نماز جنازہ میں اگر کوئی عورت آ کر کھڑی ہو گئی ہے، حالانکہ نماز جنازہ میں عورت کو شرکت کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر بالفرض کوئی عورت نہیں مان رہی ہے، اس نے جا کے کہہ دیا نہیں میں نے پڑھنا ہے، اور اس نے جا کر نماز ادا کر بھی دی اور امام نے اس کی نیت نہیں بھی کی تھی، پھر بھی اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اس طرح جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ خواتین پیچھے ہیں بھی کہ نہیں، اور امام نے اگر ان کی نیت نہیں بھی کی تھی تو نماز ہو جائے گی جمعہ اور عیدین کی، ان میں گنجائش ہے۔ باقی نمازوں میں امام نیت کرے گا تو پھر ان کی نماز ہوگی۔ مسئلہ مقتدی کو امام کی تعیین کرنا شرط نہیں کہ وہ زید ہے یا عمر، بلکہ صرف اسی قدر نیت کافی ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ جی مقتدی کو تعیین کرنا ضروری، بس اتنا کافی ہے کہ میں امام کے پیچھے ہوں، اب فلاں امام کے پیچھے ہوں اور ہو کوئی اور وہ تو اس کی نماز ہی خراب ہو جائے گی، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں فلاں امام کے پیچھے ہوں، بس اتنا کافی ہے کہ میں امام کے پیچھے ہوں، یہی نیت کافی ہے۔ ہاں اگر نام لے کر تعیین کر لے گا پھر اس کے خلاف ظاہر ہوگا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ مثلا کسی شخص نے یہ نیت کی کہ میں زید کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ خالد ہے، تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ جنازے کی نماز میں یہ نیت کرنا چاہیے کہ میں یہ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس میت کی دعا کے لیے پڑھتا ہوں، یہ نیت ہو اللہ کی خوشنودی اور میت کے لیے دعا۔ اور اگر مقتدی کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ میت مرد ہے یا عورت تو اس کو یہ نیت کر لینا کافی ہے کہ میرا امام جس کی نماز پڑھتا ہے میں بھی اس کی نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ بعض جگہ یہ بتایا نہیں جاتا، جیسے بیت اللہ شریف میں سننے میں آیا ہے
کہ بس یوں کہتے ہیں صلو علی المیت وہاں پر نمازیں ہر نماز کے ساتھ تقریباً نماز جنازہ سننے میں آتا ہے کہ ہوتا رہتا ہے یا اکثر نمازوں میں ہوتا رہتا ہے، تو اس میں بس یہ کہتے ہیں صلو علی المیت. اب میت مرد ہے عورت ہے کیا ہے کچھ نہیں، بس یہ اس میں بس اس صورت میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ جو میرا امام جس کی پڑھ رہا ہے میں بھی اسی کے پیچھے کھڑے ہو کے اسی کی نیت کرتا ہوں، بس اس کی درست ہو جائے گی. آگے 5ویں شرط ہے استقبال قبلہ. قبلہ کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں. نماز کی صحت کے لیے شرط ہے کہ نماز پڑھنے والے کا منہ قبلہ کی طرف ہو جبکہ وہ اس پر قادر ہو، یعنی وہ کر سکتا ہے منہ تو کرے، یہ فرض ہے، ضروری ہے. استقبال قبلہ کی ضروری حد کیا ہے، یعنی کس قدر انسان کا منہ قبلے کی طرف ہوا تو نماز ہو جائے گی، کس قدر مڑ گیا نماز نہیں ہوگی، اس کی کیا تفصیل ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جو شخص بیت اللہ شریف کے سامنے ہو اس کے لیے عین کعبہ کا استقبال فرض ہے، اور جو اس سے غائب ہو اس کے ذمہ جہت کعبہ کا استقبال ہے، عین کعبہ کا نہیں. یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے عین کعبہ اور ایک ہے جہت کعبہ. ان دو لفظوں کو سمجھ لیں. عین کہتے ہیں ذات کو، عین کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ عمارت بنی ہوئی ہے جس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، جو عمارت بنی ہوئی ہے، جو حتیم ہے، جو کعبہ کی پوری حد ہے، وہ عین کعبہ ہے. جو تو دیکھ رہا ہے جس کی نظروں کے سامنے ہے کعبہ، وہ تو عین کعبہ کی نیت کی طرف منہ کرے گا، یعنی اسی عمارت کی طرف منہ کرے گا تو پھر اس کا جو ہے نا سمت درست ہوگی، استقبال درست ہوگا. اور جس کے سامنے نہیں ہے، دور رہتا ہے، جیسے ہم جیسے پاکستان میں رہتے ہیں بہت دور ہے، تو ہمارے لیے جو شریعت کا حکم ہے وہ عین کعبہ کا نہیں ہے، یعنی عین کعبہ کی طرف منہ کرنا نہیں بلکہ جہت کعبہ، سمت کعبہ، یعنی اس طرف کعبہ ہے بس اس طرف منہ کر لیں. اب اس میں اگر عین کعبہ کا کہا جائے کہ عین کعبہ کا جو ہے نا وہ کرنا ہے، یعنی اسی عمارت کا منہ کرنا ہے جو دور رہتے ہیں، تو یہ تکلیف بما لا یطاق آ جائے گا. یعنی یہ تو بہت ہی مشکل اور ناممکن کی حد تک بات ہے کہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی کوئی رہتا ہے وہ عین کعبہ کا کرے، تو یہ بہت ہی ایک مشکل بات ہے. اس لیے شریعت نے آسانی فرمائی، جو دور رہتے ہیں لوگ ان کے لیے جہت کعبہ کی جو ہے نا وہ سمت، بس کہ بھائی اس طرف منہ کر لو، اور جو عام طور پر بس کعبے کی طرف منہ ہے، خواہ وہ اس سے تھوڑا سا دائیں بائیں بھی ہو جو اس کی خیر ہی ہے. اب دائیں بائیں کی حد کتنی ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، آگے جو اس کی تفصیل آ رہی ہے. جہت قبلہ کے استقبال کا مطلب یہ ہے کہ ایک خط مستقیم ہو جو کعبہ پر گزرتا ہوا جنوب و شمال کی سمت میں ہو، اور نمازی کے وسط پیشانی سے ایک خط مستقیم نکل کر اس پہلے خط سے اس طرح تقاطع کرے، یعنی اس طرح دونوں ایک دوسرے کو کاٹیں کہ اس سے تقاطع کے موقع پر دو زاویہ قائمہ بن جائیں، وہ قبلہ مستقیم ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا خط مستقیم سیدھی لکیر کو کہتے ہیں، یعنی جس طرف انسان کھڑا ہے، ہم مثلاً جو ہے نا وہ کعبہ کے مشرقی طرف ہیں اور جو کعبہ ہمارے جو ہے نا وہ مغربی طرف ہے جہاں پر سورج غروب ہو جاتا ہے. تو جو مشرق کے میں رہتے ہیں نا لوگ، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر قبلہ کی طرف منہ کریں تو ایک قبلہ سینٹر، قبلہ جو ہے نا جو عین قبلہ ہے وہ بالکل سینٹر میں ہو، ایک لکیر اس سے دائیں طرف اور ایک لکیر اس کے بائیں طرف کھینچے بالکل سیدھی شمال اور جنوب میں. اور یہ جو آدمی کھڑا ہے اس نے منہ کیا ہوا ہے، اب وہ منہ اس نے کیا وہ عین قبلہ کی طرف منہ نہیں ہوا بلکہ جو لکیر دائیں بائیں کھینچی تھی اس لکیر کو کہیں جا کر ٹچ کر رہی ہے. اس کے پیشانی سے اگر کوئی لکیر کھینچی جائے اور دائیں بائیں اس لکیر کو جا کر ٹچ کر رہی ہے تو وہ اس کا قبلہ جو جہت قبلہ نا وہ درست ہو گیا. اس لکیر کو کہیں بھی جا کر ٹچ کر دے جو بالکل سینٹر میں قبلہ اگر شمار کیا جائے اور دائیں اور بائیں پوری لکیر کھینچی جائے تو اس کو کہیں جا کر ٹچ کر دے تو یہ جہت قبلہ ہو گیا. اب یہ اس کا قبلہ کا رخ درست ہو گیا. زاویہ قائمہ کہتے ہیں رائٹ اینگل کو، 90 ڈگری کا جو ہوتا ہے بالکل سیدھا، اس کو کہتے ہیں قائمہ، جو زاویہ قائمہ اس کو کہتے ہیں. اچھا، اور اگر نمازی اتنا منحرف ہو
کہ اس کی وسط پیشانی سے نکلنے والا خط، یعنی درمیان پیشانی سے جو اس کی ہم نے خط کھینچا تھا، جو نکلنے والا خط تقاطع کر کے زاویہ قائمہ پیدا نہ کرے، یعنی بالکل سیدھا 90 ڈگری کا زاویہ پیدا نہیں کرتا، بلکہ حادہ ایکیوٹ، یعنی وہ 90 سے کم میں آ گیا، 35-40 پر جا کر اس کا جو ہے نا وہ بن رہا ہے، یا منفرجہ اوبٹوس پیدا کرے تو یہ جو ہے نا یہ جو پیشانی کے بالکل سینٹر سے جو کھینچا تھا اس کی وجہ سے تو پورا 90 کا جو ہے نا وہ نہیں بنا، جو ہے نا وہ زاویہ قائمہ نہیں بنا، لیکن وسط پیشانی کو چھوڑ کر پیشانی کے اطراف میں کسی طرف سے نکلنے والا خط زاویہ قائمہ پیدا کر دے تو وہ انحراف قلیل ہے، اس سے نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی وہ تھوڑا سا اگر ہم اس کے پیشانی کے سینٹر سے خط کھینچیں اور وہ جو ہم نے قبلہ کے دائیں بائیں خط کھینچا تھا اس کو ٹچ کرنے کے بعد وہ زاویہ قائمہ نہیں بنا رہا، یعنی وہ 90 کے ڈگری کا جو ہے نا وہ نہیں بنا رہا اینگل، لیکن وہ اس کے پیشانی کے دائیں طرف یا بائیں طرف سے ہم اگر خط کھینچیں اس کی وجہ سے 90 کا بن جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اگرچہ اس نے سینٹر میں سے تو نہیں بننا تو اس کے پیشانی کے سینٹر میں سے چاہیے تھا، لیکن دائیں یا بائیں بھی کس طرف سے بن گیا تو پھر بھی جو انحراف ہے وہ قلیل ہے، تھوڑا ہے، اس لیے وہ درست ہے، اب اس کی نماز ہو جائے گی۔ جی جہت قبلہ کا میں نے عرض کیا، عین قبلہ تو ہے نا اسی عمارت کی طرف منہ کرنا، اور جہت قبلہ کہتے ہیں کہ قبلہ کے اوپر سے ایک لکیر کھینچی جائے جس سمت میں آدمی کھڑا ہے اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف، یعنی ہم کھڑے ہیں نا قبلے کے جو مشرقی جانب ہے اس طرف، تو قبلے کے اوپر ایک لکیر کھینچی جائے جو شمال اور جنوب کی طرف جا رہی ہو، جو بالکل قبلے کے اوپر سے گزر کر شمال اور جنوب پہ بالکل سیدھی لکیر کھینچیں، اور اس طرف سے ہماری پیشانی سے اگر لکیر کھینچ کر اس لکیر کو کہیں بھی جا کر ٹچ کر جائے، دائیں طرف جو کھینچی ہے وہاں پر یا بائیں طرف جو کھینچی ہے وہاں پر، اس لکیر کو کہیں بھی جا کر ٹچ کر جائے تو یہ جہت قبلہ ہے۔ اگر بالکل بیت اللہ کے سیدھا جا کر اس کو ٹچ کرے یہ تو عین قبلہ ہو گیا قبلہ کی ذات کو، اور دائیں بائیں جو لکیریں کھینچی ہیں یہ جہت قبلہ کی ہیں، تو ان کو جا کر کہیں پر جا کر ٹچ کر دے تو یہ جہت قبلہ ہو گیا، یہ درست ہو گیا۔ تو عین قبلہ وہ عمارت مراد ہے، اور جہت قبلہ جو دائیں بائیں ہم نے لکیریں کھینچی ہیں وہ جو ہے نا وہ جہت قبلہ کی لکیریں ہیں، ان کو جا کر ٹچ کرنا چاہیے، وہ مراد ہیں۔ پھر اس میں یہ مسئلہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ 90 ڈگری کا جو ہے نا وہ بننا چاہیے، بالکل جو سیدھا قائمہ ہوتا ہے، زاویہ ہوتا ہے، جسے جو ہے نا وہ رائٹ اینگل کہتے ہیں۔ وہ پیشانی کے درمیان سے نکلے وہ لکیر، کوئی جو ہے نا جو نمازی نماز پڑھنی ہے جس نے، وہ بالکل اس کی پیشانی کے سینٹر سے لکیر کھینچی جائے، اس لکیر کو کاٹنے کے لیے جو ہم نے بیت اللہ کے دائیں بائیں کھینچی ہے اس کو جا کر جب یہ لکیر ٹچ کرے تو یہ زاویہ قائمہ بن جائے، یعنی بالکل 90 ڈگری کا بن جائے، تو کہیں بھی جا کر 90 ڈگری کا بن جائے تو اس کی نماز درست ہے۔ اگر پیشانی کے درمیان سے نہیں بنا بلکہ پیشانی کے تھوڑا دائیں طرف سے یا تھوڑا بائیں طرف سے وہ لکیر کھینچنے سے وہ 90 کا بن رہا ہے پھر بھی درست ہے۔ یہ جو ہے نا تھوڑا سا جو علم حیت جو ریاضی دان ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو صحیح جو ہے نا وہ جج کر سکتے ہیں، وہ ان چیزوں کا صحیح کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے مزید آسانیاں ہیں۔ پہلے تو شروع میں ابھی آپ کو بتایا، اصل مسئلہ بتایا کہ اس کے مسئلے کی بنیاد کیا ہے، اس سے آگے آسان تعبیر بھی اس کی بتائی گئی ہے کہ جو آسان ہے جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے وہ کیا ہے، وہ آگے بتا رہے ہیں۔ اچھا، اور اگر پیشانی کی کسی طرف سے بھی ایسا خط نہ نکل سکے جو خط مذکورہ پر زاویہ قائمہ پیدا کر دے تو وہ انحراف کثیر ہے، یعنی وہ جو اس نے مڑ گیا نا وہ زیادہ مڑ گیا، اب اس سے نماز نہ ہوگی۔ اور علماء حیت و ریاضی یعنی ریاضی دان جو ہیں انہوں نے قلیل و کثیر انحراف کی تعین اس طرح کی ہے کہ 45 درجہ تک انحراف ہو تو قلیل ہے، اس سے زائد ہو تو کثیر اور مفسد نماز ہے، یعنی نماز کو توڑ دینے والا ہے۔ یعنی جو عین کعبہ ہے بالکل ایکوریٹ کعبہ کی جو عمارت ہے اس سے 45 ڈگری دائیں طرف اور 45 ڈگری بائیں طرف، یہ اس کے حدود میں اگر کسی نے رہ کے نماز پڑھ لی تو یہ انحراف اگرچہ پایا گیا لیکن بہت کثیر ہے، یہ بالکل شریعت نے معاف کیا ہوا ہے۔ اگر اس سے بڑھ گیا 45 سے باہر نکل گیا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کا منہ اس لکیر کو جا کے ٹچ نہیں کرے گا بلکہ دائیں یا بائیں نکل جائے گا، اس سے جو ہے نا اس کا وہ درست نہیں ہوگا۔
نماز درست نہیں ہوگی۔ اس کی آسان تعبیر یہ ہے، نیچے آگے بتا رہے ہیں، اس کی آسان تعبیر یہ ہے کہ انسان کے چہرہ کا کوئی ذرا سا ادنا حصہ، خواہ وسط چہرہ ہو یا دائیں بائیں جانب کا، بیت اللہ کے کسی ذرا سے حصہ کے ساتھ مقابل ہو جائے، اور فن ریاضی کی اصطلاح عبارت میں یہ ہے کہ عین قبلہ سے 45 درجہ تک بھی انحراف ہو جائے تو استقبال فوت نہیں ہوتا اور نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اس سے زائد انحراف ہو تو استقبال فوت ہو جاتا ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی آسان ترین اصطلاح یہ ہے ہمارے ہاں کہ عین قبلہ جو ہے بالکل ایکوریٹ قبلہ کی جو عمارت ہے اس سے 45 ڈگری دائیں طرف یا 45 ڈگری بائیں طرف کے حدود کے اندر کسی نے رہ کے نماز پڑھ لی تو وہ سمت قبلہ میں درست ہونے کی وجہ سے، جہت قبلہ میں درست ہونے کی وجہ سے نماز درست ہے۔ اگر 45 کو بھی وہ کراس کر گیا، اس سے زیادہ مڑ گیا تو وہ جہت قبلہ بھی فوت ہو گئی، نماز پھر اس صورت میں نہیں ہوگی۔ آگے جو ہے نا کچھ مسائل ایسے آ رہے ہیں جن کو بڑا ذرا سمجھنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے نا، یہ موبائل کے ذریعے ہم جو ہے نا وہ قبلہ معلوم کرتے ہیں۔ بعض جو ساتھی ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ موبائل کھول رکھا ہوتا ہے، فائنڈ قبلہ گوگل میں لکھا اور جو ہے نا وہ وہاں پر پھر سرچ کرنا شروع کر دیا کہ اس مسجد کا قبلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ شریعت کی جو حدود ہیں ان میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ عمل کرنا چاہیے۔ ان کی کیا حدود ہیں اور کیا چیزیں ہیں ان کے بارے میں پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے مسئلہ آئے گا، اس کو انشاءاللہ ہم کل پہ پڑھیں گے، اس کو کل کر رکھتے ہیں جی۔ ہاں آئندہ ہفتے مثلا تعلیمی کل جو ہے